السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو، فتنہ دجال سے متعلق احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ اور اس کا فتنہ دنیا میں ہر جگہ میں داخل ہو سکے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، اور وہ اس وجہ سے کہ ان دونوں کے دروازوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے جو ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ احادیث کی سب سے مسند کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک احادیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے دجال کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، جس کے آگے عیسیٰ بن مریم بھی طواف کر رہے تھے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ نبیوں کے خواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اور یہ سچے ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، اور اسے اللہ کا حکم مان کر آپ نے ایسا ہی کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے دیکھا، تو اسے بھی حقیقت کے اندر پورا کیا۔ یعنی نبیوں کے خواب بھی ان کی ہی طرح ہمیشہ سے سچے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ لیکن دجال والی یہ دونوں بات میل نہیں کھاتی، تو سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سی بات حقیقت ہے؟ دجال اور حضرت عیسیٰ کا ایک ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں چند ایسے حیرت انگیز فیکٹس جانیں گے جو آپ کے ہوش اڑا دیں گے۔ تو دوستو، ہمیں سب سے پہلے صحیح بخاری کی ایک احادیث پر غور کرنا ہوگا، اور وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا نہیں، لیکن دجال مسیح ایک آنکھ سے کانا ہوگا، جیسے انگور کا پھولا ہوا دانہ ہو۔ اور میں خواب میں خود کو خانہ کعبہ میں دیکھتا ہوں، اور وہاں پر ایک گندمی رنگ کا آدمی جو اپنے آس پاس کے لوگوں سے انتہائی خوبصورت ہے، اور اس کے بال گنگرالے ہیں اور دونوں کندھوں کے درمیان لٹک رہے ہیں، اور وہ دو مردوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہا گیا کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ اور ان کے پیچھے میں نے ایک مرد کو دیکھا جس کے بال گنگرالے تھے، اس کی دائیں آنکھ کانی تھی۔ میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں وہ ابن قطن کی شکل سے ملتا جلتا تھا، وہ بھی ایک دوسرے شخص کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے طواف کر رہا تھا۔ میں نے پھر پوچھا کہ یہ کون ہے، تو جواب آیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ یہ احادیث مبارکہ صحیح بخاری اور مسلم شریف دونوں کے اندر موجود ہے۔ اس احادیث سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ دجال خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اور وہاں پر بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلیے کی طرح حلیہ بنا کر، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی ایک جامع مسجد کے مینار پر دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اتریں گے، اور طواف کعبہ کے وقت بھی بالکل یہی فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور دجال بھی اسی طرح ایک شخص کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے عیسیٰ بن مریم کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ اسے یہ اجازت کیسے اور کیوں ملی، یہ بہت ہی لوجیکل سوال ہے جس کا نہ سمجھنے سے اکثر لوگ گمراہ بھی ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہوگا تو جال اس وقت دجال نہیں ہوگا، اس نے خدائی کا دعویٰ ابھی نہیں کیا ہوگا، اور جب تک کوئی گناہ کر نہ لے تب تک اس کو اس کی سزا نہیں ملتی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر بات کو جاننے والا ہے، لیکن جب تک وہ شخص گناہ کرتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہ کی سزا نہیں دیتا۔ جیسے نمرود اور فرعون نے جب تک خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں بھی مبتلا نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تو تھا کہ یہ گناہ وہ کریں گے۔ اسی طرح دجال کعبے کا طواف کرتے ہوئے ایک عام آدمی ہوگا، اس نے خدائی کا دعویٰ ابھی تک نہیں کیا ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ یہ کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ مکہ اور مدینہ میں بند کر کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ان شہروں کی حفاظت کریں کہ آج کے بعد دجال اور اس کا پیروکار ان دونوں شہروں میں داخل نہ ہوں۔ دجال اس وقت خدائی کا دعویٰ کرے گا جب اس کی فوج یہود و نصارہ اور جو منافقین لوگ ہیں وہ ہوں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا مقابلہ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے تشریف لا کر امام مہدی کی فوج میں داخل ہوں گے۔ اس وقت تک اس کا سٹیج بالکل تیار ہو چکا ہوگا، اور اس کے جو پیروکار ہیں وہ اس کی آمد کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب وہ تخت پر آ کر بیٹھے گا اور ہم کب پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کو کل کی ویڈیو آپ کو چلا کر دکھا دے کہ کل اس وقت جب ہم گھر سے نکلیں گے یا تم گھر سے نکلو گے تو فلاں آدمی تم پر حملہ کر کے تمہیں مار ڈالے گا، تو کیا آپ اس وقت گھر سے نکلو گے؟ اس آدمی سے بغیر ہتھیار کے، بغیر کسی تیاری کے اس کا مقابلہ کرو گے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوگا۔
تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں فتنہ دجال کے متعلق ایک ایک چیز کو ٹائم اور ترتیب کے ساتھ بتا دیا ہے، تو ہم نے آج تک اس فتنے سے بچنے کے لیے کتنی تیاری کی ہے، جو کہ ہماری ہمیشہ کی زندگی کا معاملہ ہے؟ اگر نہیں کی تو پھر ہماری اس غفلت کا آخر وجہ کیا ہے؟ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا۔ اور اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔